الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الأكرمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله في الأرضين وحجة الله على العالمين الإمام المنتظر عجل الله تعالى أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و آل محمد ایک بار سورہ حمد و 3 بار سورہ قل هو اللہ کی تلاوت فرما کر مرحوم سید نور حسین شاہ کی روح کو اثار ثواب فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم اغفر له واجعله إنك في أعلى عليين وارحمه وإيانا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات بر محمد و آل محمد اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے آیہ کریمہ کا ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑے گا۔ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ، اس لیے کہ دین کے سلسلے کو آگے بڑھانے کے لیے اور دین کو زندہ رکھنے کے لیے اور دین کی تبلیغ کے سلسلے کو قائم رکھنے کے لیے اللہ جو ہے وہ ایسی قوم کو لاتا رہے گا، یحبهم ویحبونہ، کہ جن کو خدا دوست رکھتا ہوگا، ویحبونہ، اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہوں گے، اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنین کے سامنے متواضع ہوں گے، اعزۃ علی الکافرین، اور کافرین کے سامنے، کافروں کے سامنے اور کفار کے سامنے جو ہے وہ صاحب غلبہ اور صاحب عزت و جبروت ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم،
اور وہ کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے اور خدا اپنا فضل جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ فضل میں وسعت والا ہے اور صاحب علم ہے، یعنی بے شمار فضل و کرم والا ہے اور دانا ہے اور علیم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کل کی گفتگو میں نے یا ایھا الذین آمنوا تک ہی محدود رکھی تھی، اس سے آگے نہیں بڑھ پایا تھا۔ تھوڑا سا اس کے بارے میں ابھی کچھ اور عرض کرنا ہے، اس کے بعد انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ قرآن مجید میں جتنے خطابات ہیں ان میں سب سے زیادہ خطاب جو ہے وہ اہل ایمان سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا۔ باقی کم ہیں، کہیں پر یا ایھا الناس کہا ہے، وہ کم ہے، زیادہ نہیں ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا جو ہے وہ زیادہ ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پھر یا ایھا الذین آمنوا کہنے کے بعد پروردگار عالم نے مختلف قسم کے احکامات جو ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ آیا سمجھ میں؟ کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے ان کی تشویق کی ہے اہل ایمان کی، اور کہیں پر یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اہل ایمان کی تنبیہ کی ہے اور اہل ایمان کو دعوت دی ہے کہ وہ فلاں فلاں کام کریں اور فلاں فلاں کام نہ کریں، بتایا ہے، احکام بتائیں پروردگار عالم نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ جو لوگ دائرہ ایمان میں داخل ہو چکے ہیں وہ اپنے اس ایمان کو ضائع نہ کریں، اپنے اس ایمان کو برباد نہ کریں۔ آئے سمجھ میں؟ لہذا مختلف مقامات کے اوپر پروردگار عالم نے ان کو مختلف چیزوں کی دعوت دی ہے اور مختلف اعمال بجا لانے کے لیے کہا ہے۔ تو یہ جو عام طور سے نصیحتیں کی جاتی ہیں اور عام طور سے جو ہدایتیں دی جاتی ہیں اور عام طور سے جو کچھ کرنے کو کہا جاتا ہے، تو یہ ہمیشہ جو ہے وہ یہ ایک طرح سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ پروردگار عالم جو ہے وہ اہل ایمان سے ہی ناراض ہے اور انہی کو جو ہے وہ سب کچھ بتا رہا ہے، نہیں، بلکہ اس میں فلسفہ یہ ہے، اس میں حکمت یہ ہے کہ خداوند متعال اہل ایمان کی ہدایت کر کے ان کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے، ان کو اپنی نعمتوں سے نوازنا چاہتا ہے۔ آیا سمجھ میں؟ لہٰذا اہل ایمان کو اس نے جو ہے وہ زیادہ مخاطب قرار دیا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ حضرات؟ اہل ایمان کو اسی لیے ایمان والوں کو زیادہ مخاطب قرار دیا ہے۔ اور ایک وجہ اس کی یہ بھی ہے کہ بھائی آخر اہل ایمان ہی ہیں کہ جن سے خداوند متعال کو توقع ہے کہ یہ نیک کام کریں گے، یہ اچھے کام کریں گے، یہ سیدھے راستے پر چلیں گے، یہ ہدایت کے راستے پر چلیں گے، یہ ائمہ معصومین علیہم السلام کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں گے۔ یہ دین کا مجموعہ جو اللہ کی طرف سے آیا ہے اسلام کی صورت میں، دین کی صورت میں، اس پر یہی عمل کریں گے۔ آیا سمجھ میں؟ اور کوئی دوسرا اس پر عمل کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے کہ جو شخص ایمان نہیں لایا ہے اس کو اگر خدا کہے بھی کہ بھائی تو نماز پڑھ، تو اس کی نماز کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو اگر پروردگار عالم کہے تو روزہ رکھ، تو اس کے روزے کا کیا فائدہ ہے؟ وہ ایمان ہی نہیں لایا ہے۔ اس سے اگر خدا کہے کہ تو حج کر، تو اس کے حج کا کیا فائدہ ہے؟ اس سے اگر خدا اصول کی تعلیم دے اور فروع کی تعلیم دے اور بتائے کہ یہ کرو یا نہ کرو، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ اس لیے کہ وہ لاکھ نمازیں پڑھے، اس سے نماز قبول نہیں ہے، جو ایمان نہیں لایا۔ وہ لاکھ روزے رکھے، اس سے روزہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ وہ ایمان نہیں لایا ہے۔ ایمان لانا شرط ہے دوسری چیزوں کی اور اعمال کی، اور فروعات کی قبولیت کے لیے ایمان لانا شرط ہے۔
اگر آدمی ایمان لایا ہے تو فروعات پر جو عمل کرے گا تو وہ قابل قبول ہوں گے، اور اگر ایمان نہیں لایا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چاہے جتنے مرضی فروعات کو انجام دے، جتنی مرضی نیکیاں کرے، جتنے مرضی ثواب کے کام کرے، توجہ کی آپ نے، ان کی نیکیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان کے ثواب کے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہ فرع ہیں اس اصل کی کہ جس کو ایمان کہتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ یہ اس اصل کے فرع ہیں کہ جس کو ایمان کہتے ہیں۔ اب آدمی اگر ایمان لایا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ ایمان ذمہ داریاں لاتا ہے، ایمان ذمہ داریاں لاتا ہے۔ اگر کوئی کافر ہے تو اس کی کون سی کیا ذمہ داری ہے؟ اگر کوئی مشرک ہے تو اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ کوئی ذمہ داری۔ اللہ کی طرف سے کافر کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مشرک کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ کی طرف سے جو شخص بے ایمان ہے اس کے اوپر کوئی ذمہ داری عائد کی ہی نہیں جاتی ہے، اس لیے کہ جب کسی کو ذمہ داری دی جاتی ہے تو ذمہ داری کے بعد جب وہ اس کو نبھاتا ہے تو متعاقباً اس کو ثواب ملتا ہے، اس کو اجر ملتا ہے، اس کا رتبہ بلند ہوتا ہے اور وہ جنت کے قابل بنتا ہے اور آخرتاً لقاء اللہ کے قابل بنتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ لہذا جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو ذمہ داری ایک طرح کی فضیلت ہے، بھائی ذمہ داری شرف ہے، ذمہ داری قدر شناسی ہے۔ سمجھ میں آیا؟ کسی کو ذمہ داری دی تو جب اللہ ذمہ داری دے رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ آپ کو فضیلت دے رہا ہے، وہ آپ کو شرف دے رہا ہے، وہ آپ کی قدر کرنا چاہتا ہے، آپ کی قدر کرنا چاہتا ہے، اس لیے وہ آپ کو ذمہ داری دے رہا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ لہذا جتنے خطابات اہل ایمان سے ہیں اتنے خطابات دوسرے لوگوں سے نہیں ہیں۔ یا ایھا الناس کم ہے، لیکن یا ایھا الذین آمنوا زیادہ تر احکام جو ہیں وہ یا ایھا الذین آمنوا سے شروع ہوتے ہیں، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ تو ایسے میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس خطاب کو سن کر کے انسان کو خوش ہونا چاہیے، ہے سمجھ میں، اور انسان کو اس کی قدر کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب خطاب کے بعد ذمہ داریاں آتی ہیں تو ذمہ داریوں کو جو انسان خوشی خوشی نبھاتا ہے، خوشی خوشی، ظاہر سی بات ہے وہ پروردگار عالم کی نظر میں جو ہے وہ قابل قدر ہوتا ہے اور ماجور اور مصاب ہوتا ہے، جو خوشی خوشی ذمہ داریوں کو نبھاتا ہے، جو خوشی خوشی ذمہ داری کو قبول کرتا ہے۔ لہذا ہمیں ذمہ داری قبول کرتے وقت ظاہر سی بات ہے کہ پیشانی پر شکن نہیں آنا چاہیے۔ اگر پیشانی پر شکن آئی ذمہ داری قبول کرتے وقت تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اور یہ پیشانی پر شکن لا کر کے یہ کہتا ہے کہ پروردگارہ میں تو ایمان لایا ہی نہیں۔ میں کہاں ایمان لایا ہوں کہ مجھ سے خطاب ہو رہا ہے؟ میں ایمان نہیں لایا۔ توجہ کی آپ نے؟ اور عزیزان گرامی، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایک معمولی سی حرکت جب انسان کرتا ہے تو گویا وہ جو خوشی خوشی ذمہ داری کو قبول کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ اللہ کی آواز کے اوپر لبیک کہہ رہا ہے۔ اور جو خوشی خوشی ذمہ داری قبول نہیں کرتا ہے وہ سوچتا ہے بیٹھ کر کے، آیا سمجھنے کہ یہ کیا ہے بھائی، اس طرح کی ذمہ داری کیوں عائد کی گئی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے، طرح طرح کی باتیں بناتا ہے، شکوک و شبہات ایجاد کرتا ہے کہ بھائی یہ ذمہ داریاں اللہ کی طرف سے ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ایسے مولوی لوگ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، قرآن میں ایسی کوئی چیز آئی بھی ہے یا نہیں آئی ہے، یہ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی آواز کے اوپر خوشی کے ساتھ لبیک نہیں کہہ رہا ہے۔
ایسے انہیں یہ مان ہی نہیں رہا ہے، یہ ذمہ داری کو قبول نہیں کر رہا ہے، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی خدمت میں اسلام پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی خدمت میں ایمان پیش کیا جا رہا ہے، آپ کی خدمت میں توحید پیش کی جا رہی ہے، آپ کی خدمت میں نبوت پیش کی جا رہی ہے، آپ کی خدمت میں امامت پیش کی جا رہی ہے، آپ کی خدمت میں عقیدہ معاد پیش کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے ان کو خوشی خوشی قبول کر کے اپنے اوپر ذمہ داریاں لینے کا عہد کر لیا پروردگار عالم سے، تو اس کے بعد وہ ذمہ داریاں جب آپ خوشی کے ساتھ پورا کرو گے تو آپ خدا کے بندے کہلانے کے مستحق قرار پاؤ گے، اور وہی وہ اہل ایمان ہوں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اہل ایمان میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ یہ ذمہ داریاں جو اللہ کی طرف سے آئی ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ یہ فضیلت ہے، یہ شرف ہے۔ اگر پروردگار عالم نے کچھ اعمال بجا لانے کے لیے کہا ہے تو وہ دوست رکھتا ہے کہ بندہ ان اعمال کو بجا لائے، وہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ ان اعمال کو انجام دے۔ توجہ کہ آپ نے، خدا چاہتا ہے، جب خدا چاہتا ہے کہ انسان ان اعمال کو انجام دے تو انسان کو خوشی خوشی ان اعمال کو انجام دینا چاہیے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ کچھ لوگ بلند آواز سے صلوات نہیں پڑھتے ہیں، تکلف کرتے ہیں آواز بلند کرنے میں۔ ماشاءاللہ، صلوات تو ظاہر سی بات ہے کہ یہی ایک چیز ہے کہ جو دنیا میں انسان سے یقینی طور پر قبول ہوتی ہے۔ یہ ایک صلوات ہے کہ جو یقینی طور پر قبول ہے۔ کوئی بھی آدمی صلوات پڑھے گا وہ بارگاہ ربوبی میں قبول ہے، وہ رد نہیں ہوتی۔ دعائیں رد ہو سکتی ہیں لیکن صلوات رد نہیں ہوتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ جب آپ دعا کرو تو پہلے بھی صلوات پڑھو، بعد میں بھی صلوات پڑھو، دونوں طرف دعا کے صلوات پڑھو۔ جب ادھر والی چیز قبول ہوگی، ادھر والی چیز قبول ہوگی، تو بیچ والی کو بھی خدا ان دونوں کے صدقے میں قبول کر لے گا۔ دعا کو بھی خدا ان صلواتوں کے صدقے میں جو انسان پڑھتا ہے قبول کر لے گا۔ تو وہ جو کہ آپ نے، لہذا اس میں خوشی سے آدمی کو جو ہے وہ صلوات پڑھنی چاہیے اور اس پر انسان کو خوش ہونا چاہیے۔ لہذا ایک اور صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اس کے بعد میں یرتد منکم عن دینہ، اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے مرتد ہو جائے گا، اپنے دین سے پھر جائے گا، اپنے دین سے مکر جائے گا، یعنی دین پر عمل نہیں کرے گا، سیدھے سیدھے جو دین تمہارے سامنے بھیجا گیا، پیش کیا گیا ہے، اس پر عمل نہیں کرے گا، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ وہ خدا کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے، جو کچھ بگاڑے گا اپنا ہی بگاڑے گا نا۔ اگر کوئی آدمی خدا کی بات نہیں مانتا ہے تو خدا پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی خدا کی بات مان کے چلتا ہے تب بھی خدا کی ذات پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ نہ عمل کرنے سے خدا کی خدائی میں اضافہ ہوتا ہے، نہ کسی کی بدعملی سے خدا کی خدائی میں کمی واقع ہوتی ہے۔ وہ خدا ہے، ہر حال میں خدا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم عمل کرو تو تمہیں فضیلت ملے، تم عمل کرو تمہیں شرف ملے، تم عمل کرو تمہیں ثواب ملے، تم عمل کرو تمہیں درجات سے نوازا جائے، تم عمل کرو تمہیں دوزخ سے بچایا جائے، ایسے انہیں دوزخ سے دور رکھا جائے۔ بندوں سے وہ کہتا ہے کہ تم عمل کرو، ورنہ کسی کے عمل کا خدا کو نہ کوئی فائدہ پہنچتا ہے اور نہ کسی کی بدعملی کا خدا بند عالم کو کوئی نقصان پہنچتا ہے۔ اس لیے فرمایا من یرتد منکم عن دینہ، جو شخص اپنے دین سے مکر جاتا ہے، اپنے دین سے پھر جاتا ہے، اپنے دین پر عمل نہیں کرتا ہے، تو جو کہ اپنے خدا کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا ہے۔ خدا کے کارخانے میں کوئی کمی نہیں رہ گئی ہے۔ ایک قوم منحرف ہو جائے گی تو خدا ایسے افراد کو ہر زمانے میں
پیدا کرتا رہتا ہے ایسے افراد کو۔ توجہ کی آپ نے کہ جو خدا کے دین پر عمل کرتے ہیں، جن کو خدا دوست رکھتا ہے اور وہ خدا کو دوست رکھتے ہیں، ایسے افراد کو اللہ جو ہے وہ ہر زمانے میں پیدا کرتا رہتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب اگر اس کے سلسلے کو ہم شروع کریں، ظاہر سی بات ہے کہاں سے اس کا آغاز ہوتا ہے؟ یہ یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اس کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز تو بہت ابتدائے اسلام سے ہے نا۔ یا ایھا الذین آمنوا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو۔ اگر میں یہاں پر یہ ترجمہ کروں کہ اے وہ لوگوں جو بظاہر ایمان لائے ہو، سمجھ میں آیا؟ بظاہر ایمان لائے، حقیقت میں نہیں، بظاہر ایمان لائے۔ ایسے کوئی لوگ تھے نا سرکار دو عالم کے بعد جو ہے وہ پتہ چلا کہ کون ظاہر میں ایمان لایا تھا، کون حقیقت میں ایمان لایا تھا، تو بات واضح ہو گئی تھی، آشکار ہو گئی تھی۔ اسی وقت جو ہے وہ پتہ چل گیا تھا اہل ایمان غیر اہل ایمان سے الگ ہو گئے تھے۔ من یرتد منکم عن دینہ، تو تم جو ہے وہ کسی کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہو۔ اگر تم اپنے دین سے مرتد ہو جاؤ گے اور پروردگار عالم نے جس دین کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے، اور جس دین تھا، سمجھ میں آیا؟ دین کی تکمیل کا اعلان کہاں پہ ہوا تھا؟ دین کی تکمیل کا اعلان کہاں پہ ہوا تھا؟ غدیر خم کے میدان میں دین کی تکمیل کا اعلان ہوا تھا۔ سمجھ میں؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے، اپنی نعمتوں پر کے سلسلے کو تمہارے اوپر اتمام تک پہنچا دیا ہے، اور میں دین اسلام سے تمہارے لیے راضی ہو گیا ہوں کہ تم اسلام کو بعنوان دین اختیار کرو۔ خدا نے دین کو مکمل بھی کر دیا، نعمتوں کے سلسلے کو مکمل کر دیا، اور دین سے راضی بھی ہو گیا، اسلام سے راضی بھی ہو گیا۔ یہ اس وقت کر دیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے، اس کے بعد سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، من یرتد منکم عن دینہ۔ دیکھو ہم نے دین مکمل کیا، تمہارے سامنے پیش کر دیا، کوئی بات چھوڑی ہی نہیں ہے۔ لہذا اب کسی کو یہ کہنے کا حق نہیں ہے کہ پروردگار عالم نے جو ہے وہ کسی کو ہمارے لیے ہدایت کے عنوان سے، رہبر کے عنوان سے منتخب نہیں کیا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ دین کو مکمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ دین کی تھیوری بھی آ گئی ہے، دین کا پریکٹیکل بھی آ گئے ہیں، دین کا رہنما بھی آ گیا ہے، دین کو بچانے والا بھی آ گیا ہے، اس کی معرفی بھی کر دی گئی ہے، اس کی شناخت بھی کروا دی گئی ہے۔ مجمع عام میں ٹھیک دوپہر کے وقت جو ہے وہ اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے، اور سرکار دو عالم نے صاف طور پر جو ہے وہ جو ارشاد فرمایا تھا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ ترجمہ کرتے ہیں لوگ، جس کا میں مولا تھا اس کا علی مولا ہے۔ یعنی اب اس اعلان کے بعد مجھے یہ سمجھنا کہ میں مولا تھا، علی کو یہ سمجھنا کہ علی مولا ہے۔ توجہ کی آپ نے؟ تو اب سرکار نے جو ہے وہ اپنا پورا وجود دنیا کے سامنے پیش کر دیا، اپنے تمام فضائل و کمالات سمیت ایک ذات کو دنیا کے سامنے پیش کر دیا ہے، مسلمانوں کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ اب جو توقع تم سرکار دو عالم سے رکھتے تھے، ان ساری توقعات پر پورا اترنے والی ذات یہ ہے، علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ تو جو بھی آپ نے یہ ذات ان ساری توقعات پر پورا اترنے والی ہے، پورا، یعنی علی ہر وہ کام کر سکتے ہیں جو سرکار کیا کرتے تھے، ہر وہ شرف علی کے پاس ہے جو سرکار کے پاس تھا۔ توجہ کی آپ نے؟ ہر وہ رتبہ علی کے پاس ہے جو سرکار کے پاس تھا۔ کون سا کام دنیا کا ایسا نہیں ہے کہ جو سرکار کر سکتے تھے اور علی نہیں کر سکتے تھے؟ توجہ کی آپ نے؟ ایسا کوئی کام چھوڑا ہی نہیں ہے۔ پیغمبر نے فرما دیا، صاف لفظوں میں فرما دیا کہ جس کا میں مولا تھا اب اس کا علی مولا ہے، علی مولا ہے۔ آئے سمجھ میں؟ تو معلوم ہے ایک مکمل نظام جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے سامنے رکھ دیا ہے۔
مکمل نظام رکھا ہے. یہ ایک شخص کو نہیں پیش کیا، نظام پیش کیا ہے. یہ دین کو پیش کیا ہے، یہ شریعت کو پیش کیا ہے، یہ اسلام کو پیش کیا ہے کہ اگر اس سے پہلے دین و شریعت سرکار دو عالم تھے، اگر اس سے پہلے اسلام سرکار دو عالم تھے، تو آج کے بعد دین و شریعت علی ابن ابی طالب ہیں. آج کے بعد دین و شریعت علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اسلام علی ہیں، دین علی ہیں، سب کچھ علی ہے آج کے بعد. سب کچھ علی ہے آج کے بعد. تو پھر کسی شک کی کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی ہے، اور اگر اس میں کوئی شک کرتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. تو عزیزان گرامی، میں تو اس آیہ کریمہ سے یہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو ارشاد ہوا ہے من یرتد منکم عن دینہ، اے بظاہر ایمان لانے والو، تم میں سے جو شخص بھی اپنے دین سے منحرف ہوگا بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاف طور پر ہے بعد رسول اکرم. پہلے ہی وہاں سے شروع کریں گے نا، اور کہاں سے ترجمہ کرنا شروع کریں گے اس آیت کا؟ اگر کوئی ابتدا کرے گا تو کہاں سے کرے گا؟ وہاں سے ابتدا ہوگی کہ ان کے فوراً بعد اگر کوئی دین سے مرتد ہوتا ہے من یرتد منکم عن دینہ، تو پھر گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. وہ کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا ہے. سمجھ میں آیا؟ علی چاہے خاموش رہیں تب بھی مولا ہیں، اور علی چاہے بول رہے ہوں تب بھی مولا ہیں. علی ہر حال میں مولا ہیں. تو توجہ کی آپ نے، دنیا نے یہ چاہا کہ مثلا کچھ عرصے تک علی کو جو ہے وہ علی کو ان کے حق سے دور رکھ کے ہم یہ ثابت کر دیں کہ جو کچھ رسول نے فرمایا تو وہ ٹھیک نہیں تھا، لیکن ہزار کوشش کرنے کے باوجود بھی آخر وہ موقع خود امت اسلامی کے ہاتھوں آ گیا کہ جب ساری امت مجبور ہو کر کے علی کے دروازے پر جمع ہو گئی. ساری امت مجبور ہو کر کے علی کے دروازے پہ جمع ہو گئی. تو آج علی کے دروازے پہ جمع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آج علی کے دروازے پہ جمع ہونے کا صاف مطلب اگر کوئی سمجھنا چاہے تو یہی ہے کہ پہلے ہم سے غلطی ہوئی ہے، دوسری بار ہم سے غلطی ہوئی ہے، تیسری بار ہم سے غلطی ہوئی ہے، اب ہم وہ غلطیاں نہیں دہرانا چاہتے ہیں. لہذا بغیر علی کے بلائے ہوئے سب کے سب لوگ جو ہے وہ علی کے دروازے پر آ کر کے اکٹھا ہو گئے، اور سب نے منت کی، سب نے سماجت کی، سب نے خوشامد کی، سب نے گویا پروٹیسٹ کیا، سب نے ڈیمانڈ کی، سب نے ہڑتال کی، مجمع جمع کیا. 3 دن تک دروازے پہ بیٹھے رہے، علی انکار کرتے رہے، ان کا اصرار بڑھتا رہا. توجہ کی آپ نے، علی انکار کرتے رہے، ان کا اصرار بڑھتا رہا. آخر علی علیہ السلام نے کہا کہ میں ان شرائط پر جو ہے وہ اس منصب کو، ظاہری منصب جو تمہیں مجھے دے رہے ہو، اس کو ان شرائط پر قبول کروں گا کہ جن شرائط کے تحت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو چلایا تھا. جن شرائط کے تحت رسول نے چلایا تھا انہی شرائط کے تحت میں چلاؤں گا. توجہ کی آپ نے. تو رسول نے کیا ایک لمحے کے لیے بھی کبھی باطل سے سمجھوتا کیا؟ رسول نے ایک لمحے کے لیے کبھی کفر سے سمجھوتا کیا؟ رسول نے ایک لمحے کے لیے کبھی شرک سے سمجھوتا کیا؟ رسول نے ایک لمحے کے لیے کبھی انحراف اور گمراہی سے سمجھوتا کیا؟ ایک لمحے کے لیے بھی رسول نے سمجھوتا نہیں کیا انحراف و گمراہی سے. توجہ کی آپ نے. تو پھر جب علی کو مشورہ دینے والے اور بڑے بڑے سیاست مدار آئے سامنے اور کہنے لگے، مشورہ دینے لگے کہ دیکھیے یہ کیجئے، یہ نہ کیجئے، توجہ کی آپ نے، اس کو رہنے دیجئے، اس کو ہٹا دیجئے، اس کو رہنے دیجئے، اس کو ہٹا دیجئے، یا اس کو نصب کیجئے، اس کو کچھ عرصے کے لیے رہنے دیجئے. تو علی نے کہا اگر ایسا رسول نے کیا ہوتا تو میں یقیناً ایسا کرتا، لیکن رسول نے ایک لمحے کے لیے بھی باطل سے سمجھوتا نہیں کیا ہے، اور میں بھی ایک لمحے کے لیے بھی باطل سے سمجھوتا نہیں کر سکتا ہوں. وہ شخص جو حقدار نہیں ہے اس کو ایک لمحے کے لیے بھی امت مسلمہ کی گردنوں کے اوپر میں مسلط نہیں رکھ سکتا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو اب تو بات واضح ہو گئی. اب علی علی کا نعرہ لگانے والے
علی کو مولا ماننے والے، توجہ کہ جتنے لوگ بھی علی کو مولا ماننے والے ہیں، جتنے لوگ بھی علی علی کا نعرہ لگانے والے ہیں، ان کے سامنے ایک بات واضح ہو گئی کہ عزیزوں اور دوستو، علی نے پہلے کی تنصیب کے اوپر بھی خط نسخ کھینچ دیا، دوسرے کی تنصیب کے اوپر بھی خط نسخ کھینچ دیا، اور تیسرے کے کرتوتوں کے اوپر بھی خط نسخ کھینچ دیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو کہ یہ بیچ والا علی نے یہ ثابت کیا اپنے کردار کے ذریعے سے، اپنے عمل کے ذریعے سے، اور امت مسلمہ کے سامنے اس بات کو ثابت کر دیا کہ اس سے پہلے جس دین کا تجربہ تم کرتے چلے آ رہے ہو سرکار دو عالم کے بعد، یہ وہ دین نہیں ہے کہ جس کو سرکار دو عالم نے پیش کیا ہے۔ اب جس دین کا تجربہ اس کے بعد کرو گے وہ دین وہ ہے کہ جس کو سرکار دو عالم نے پیش کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ تو اب میں ایک بات آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، اب ظاہر سی بات ہے کہ یہاں تو مجمع میں ہی نہیں سمجھ پاتا کہ مثلا مجمع کیا چاہتا ہے، تو مجمع کو کیا پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اس میں تو مشکل ہے، تاریخ سے واقف ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن الفاظ کی مماثلت بتا دے گی، الفاظ کی مماثلت بتا دے گی کہ یہ جو فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اس سے مراد جو ہے وہ بہت بڑی قومیں نہیں ہیں، سمجھ میں آیا؟ اس سے مراد کو بہت زیادہ تعداد میں قومیں نہیں ہیں، بلکہ پہلی منزل کے اوپر، پہلے پڑاؤ کے اوپر، آیا سمجھ میں؟ اس سے مراد کون سی قوم ہے؟ کون سی قوم ہے؟ جب اس کی تشریح خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی ہوگی تو پتہ چلے گا کہ مراد اس سے کون سی قوم ہے۔ سوف یأتی اللہ بقوم یحبہم ویحبونہ، اللہ ان قریب ایسی قوم کو بھیجے گا کہ جس کو خدا دوست رکھتا ہوگا، اور وہ قوم جو ہے وہ خدا کو دوست رکھتی ہوگی۔ تو جو کہ آپ نے اسی طرح کے الفاظ کہاں پہ ملتے ہیں؟ اسی طرح کے الفاظ جو ہے وہ میدان خیبر میں ملتے ہیں، جب رسول نے اعلان کیا کہ 2-3 دن لوگ جاتے رہے اور جا کر کے بھاگ کے چلے آتے رہے، کچھ بھی نہیں کر پائے، اور آ کر کے ایک کہتا تھا جب قوم بھاگ کے آگے، لشکر بھاگ کے آ گیا تھا، لشکر کہتا تھا نہیں سردار بھاگ کے آ گیا تو ہم کیا کرتے؟ تو جو کہ آپ نے 2-3 دن یہی سلسلہ چلتا رہا، یہی کھلواڑ چلتا رہا، یا بعض روایتوں کے مطابق 40 دن سلسلہ چلتا رہا، 40 دن، بعض کے مطابق 3 دن، بعض 40 دن لوگ جاتے تھے شکست کھا کے آ جاتے، جاتے تھے شکست کھا کے آ جاتے تھے۔ تو ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے اعلان کیا کہ کل جو ہے، کل میں علم اس کو دوں گا، سأعطین الرایۃ غدا رجلا، کل میں علم اس کو دوں گا جو مرد ہوگا۔ کیا ہوگا؟ مرد ہوگا۔ اس کا کیا مطلب ہے یار؟ مفہوم اس کا ہے کیا؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اس سے پہلے جو جاتے رہے رسول نے ان کو مرد نہیں کہا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ کرار ہوگا، بڑھ بڑھ کے حملے کرنے والا ہوگا، غیر فرارن، بھاگنے والا نہیں ہوگا، آیا سمجھ میں؟ اور اس کے بعد جو فرمایا یحب اللہ ورسولہ، وہ اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس قوم سے مراد علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے۔ یہ سند اور کسی کے پاس نہیں ہے، یہ سند اور کسی کے پاس ہے نہیں عزیزان۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ اس قوم کو لائے گا، پھر اس قوم سے مراد کون ہے؟ علی ہیں، اور دوسرا کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر وہی ہے یحبہم ویحبونہ، اللہ ان کو دوست رکھتا ہوگا اور وہ
اللہ کو دوست رکھتے ہوں گے، توجہ کیا آپ نے، اور وہاں پر یہی فرمایا تھا کہ علم اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول کو دوست رکھتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول اس کو دوست رکھتے ہوں گے۔ تو تاریخ میں ایک ہی ذات ایسی ملی ہے، ایک ہی ذات ایسی ملی ہے کہ جس کے لیے پروردگار عالم نے یہ گواہی دی ہو کہ میں اسے دوست رکھتا ہوں، وہ مجھے دوست رکھتا ہے، کسی اور کے لیے یہ شہادت موجود نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ آج میں تھوڑا سا سلسلے کو آگے بڑھاؤں، آپ حضرات کی خدمت میں کچھ ضروری باتیں جو ہے وہ آج میں عرض کرنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ ضروری باتیں عزیزان گرامی، اور وہ ضروری باتیں یہ ہیں کہ دیکھیے، یہ جو میں آج ان دنوں میں محرم کے زمانے میں پچھلے سال بھی اس سال بھی جو ہے وہ بہت سارے علماء کی تقریریں سنتا رہتا ہوں، مثلا ہندوستان میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں ماشاءاللہ، اور ایک سے ایک نام ہیں، بڑے بڑے اونچے اونچے نام ہیں، سمجھ میں آیا، اور خدا سب کو سلامت رکھے انشاءاللہ، اور سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور آپ لوگ بھی تقریریں چونکہ سنتے ہو سوشل میڈیا کے اوپر، سب لوگوں کی ٹی وی گھروں میں ہیں، سب کے سنتے ہیں تقریریں، آپ لوگ یا نہیں سنتے ہو؟ ہاں، کچھ ذاکرین کے علماء کے کچھ نام بتا سکتے ہو آپ کن کن کی تقریریں سنتے ہو؟ بتائیں مجھے ذرا، شاباش۔ ہاں ہاں، زور سے بتاؤ نا، کیا ہے اس میں؟ شہنشاہ ایک، اور دوسرا؟ ہاں ہاں، اور تیسرا؟ علی رضا رضوی، اور ہاں، اور بھی بولو نا یار، بمبئی سے بولو، ہندوستان سے بولو، تو پاکستان سے ابھی چل رہا ہے سلسلہ، ہندوستان سے بولو، بمبئی میں بھی سنتے ہو نا؟ بمبئی میں جو آتا ہے اشراق علامہ عقیل وغیرہ بھی، وہ نہیں سنتے ہو؟ آیا سمجھ میں؟ اور جو آپ کے علاقے کا ایک ذاکر آپ کے علاقے میں آگے جو ہے وہ خدمت کر کے جا چکا زیغم عباس رضوی، اس کو نہیں سنتے ہو؟ سنتے ہو یا نہیں؟ انڈیا والوں کو بھی سنتے ہو، پاکستان والوں کو سنتے ہو، تقریباً لوگ سنتے ہوں گے، سنتے ہیں یا نہیں؟ اس میں عزیزان گرامی دو ایک کو چھوڑ کر کے، مثلا دو ایک کو، اب نام کسی کا اپنے، اب جو نام آگے آپ لوگوں نے لیے ہیں، میں نام لے کے تبصرہ آپ نہیں کروں گا، دو ایک کو چھوڑ کر کے باقی جتنے بھی ہیں یہ قوم کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، قوم کا وقت برباد کر رہے ہیں، اور یہ سارے کے سارے ناٹک باز ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بابا ایک زمانہ ہو گیا ہے، ہم لوگ ظاہر سی بات ہے کہ ہمارا بچہ جانتا ہے علی ولی اللہ، سب کو پتہ ہے علی ولی اللہ یا نہیں؟ سب کو معلوم ہے علی خلیفہ بلا فصل ہے یا نہیں؟ کلمہ پڑھتے ہو؟ بخلیفہ تو ہو بلا فصل، پڑھتے ہو یا نہیں پڑھتے ہو؟ اور سب کو معلوم ہے کہ علی کی ٹکر کا رسول اکرم کے بعد اس کائنات میں کوئی دوسرا نہیں ہے، اور سب کو معلوم ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر ہمارا عقیدہ علی کے اوپر نہیں ہوگا تو ہمارا سب کچھ باطل ہے، ہمارا سب کچھ باطل، نماز روزہ حج زکوٰۃ خوم زیاد سب کچھ باطل ہے، یہ سب کو معلوم ہے نا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آپ پچھلے سال بھی یہی مضمون پڑھتے رہے، آپ اس سال بھی وہی مضمون پڑھتے ہو، اور بار بار وہی بات جو بچے کو معلوم ہو چکی ہے وہی سمجھا رہے ہو ممبروں کے اوپر سے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب نوجوانوں کا وقت برباد کیا جا رہا ہے، اور نوجوانوں کو اس وقت امت تشیع کو جس سمت میں لے جانا چاہیے تھا اس سمت میں نہیں لے جا رہے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے؟ انہوں نے ان کو اٹکا کے رکھا ہوا ہے، وہیں پہ اٹکا کے رکھا ہے، غدیر میں، خیبر میں، خندق میں، بدر میں، ایسے میں احد میں، اور پھر کچھ صفین میں، بس وہاں پہ اٹکا کے رکھا، اور وہاں سے جتنے فضائل ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ اس زمانے کی کیا ضرورت ہے وہ نوجوانوں کو نہیں بتاتے ہیں، اس زمانے کی کیا ضرورت ہے وہ نوجوانوں کو نہیں بتاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، علی خلیفۃ بلا فصل ہیں، اس کا آج کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ علی ولی اللہ ہیں، اس کا آج کوئی کردار ہے یا نہیں ہے؟ توجہ کی آپ نے؟ جتنے فضائل اور کمالات علی ابن ابی طالب کے ہیں اور دیگر ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ہیں، وہ سارے فضائل و کمالات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات میں مجتمع ہیں،
تمام انبیاء کے فضائل، تمام انبیاء کے فضائل، توجہ کیا آپ نے، تمام ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی ذات میں موجود ہیں. آئے سن میں، لیکن میں نے نہیں سنا کسی کو اپنے زمانے کے علی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اپنے زمانے کے امام کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اپنے زمانے کے امام کی جو مثلا مشکلات ہیں ان کو بیان کرتے ہوئے. بعض ایک لوگ جو ہیں ان میں سے کرتے ہیں، بعض لوگ ممبر پہ بیٹھ کر کے اپنی علمیت جہاتے ہیں، کوئی فلسفہ اور عرفان جو ہے وہ بگار رہا ہے ایسے میں، اور کوئی فضائل میں خیبر اور خندق اور انہی جو ہے وہ مارکوں کے اندر پھنسا ہوا ہے، وہیں سے باہر نہیں آ سکا ہے. بھائی ان لوگوں کو آپ عرفان پڑھا کے، ان لوگوں کو فلسفہ پڑھا کے، ان لوگوں کو اپنے جو بہت زیادہ دقیق جو علمی معلومات ہیں وہ ان لوگوں تک پہنچاؤ گے، ان کو کیا فائدہ ہوگا، ان کو کیا حاصل ہوگا؟ یہ کلاس کا سبجیکٹ ہے، یہ مدرسے کا سبجیکٹ ہے. توجہ کیا آپ نے، یہ ممبر کا نہیں ہے، یہ مدرسے کا سبجیکٹ ہے، جہاں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں، جہاں ریسرچ اسکالر ہوں. توجہ کیا آپ نے، اور وہ اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں، آپ ان کو بیٹھ کر کے درس دیجئے آپ ان کو بیٹھ کر کے. یہ جو عزاداری کا مجمع ہے، اس مجمع کو ایسا بنانا ہے کہ یہ اتنے زیادہ انقلابی ہو جائیں کہ جب کہیں سے ان کی کوئی آواز بلند ہو تو پوری دنیا تھر تھرا جائے، پوری دنیا کانپ جائے. دنیا کہاں پہ ان کی آواز کو سن کر کے، لیکن کچھ نہیں، وہ وہیں پہ چھتیں اڑا رہے ہیں. کوئی کراچی میں چھتیں اڑا رہا ہے، کوئی بمبئی میں بیٹھ کے چھت اڑا رہا ہے. یہ تقریر جو ہے وہ جانی چاہیے، دور دور تک یہ آواز جو ہے وہ پہنچنا چاہیے کہ آج کے نوجوان کو جس چیز کی ضرورت ہے اس سے ان کو یہ بڑے بڑے نامور لوگ جو ہے وہ محروم رکھے ہوئے ہیں اپنے ان خطابات کے ذریعے سے، اپنے ان بیانات کے ذریعے سے. اور صرف جو ذاکری کے نکتے لوگوں کے سامنے پیش کر کے اور وہ داد و فریاد کروا لیتے ہیں اور 4 نعرے لگوا لیتے ہیں، اور اس کے بعد 2 فقرے مصائب کے پڑھ کے ممبر سے اتر جاتے ہیں اور جیب جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے. توجہ کیا آپ نے، لیکن اس مجمع کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا. تو ایسے ذاکرین ہیں، ایسے خطباء ہیں کہ اگر وہی جو جس مجمع کے سامنے تقریر کر رہے ہوتے ہیں ان میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کو ابتدائی ترین جو ہے وہ دین کے مسائل معلوم نہیں ہوتے، ابتدائی ترین مسائل جو ہے وہ ان سے آگاہ نہیں ہوتے ہیں. بس ان کے دماغ میں صرف ایک ہی خناس ہے کہ تم نعرے لگا لو، تم ماتم کر لو، جنت میں چلے جاؤ گے. اور اگر کوئی کسی نے جو ہے وہ مثلا فرض کرو ماتم کے خلاف کچھ کہہ دیا تو اس سے بڑا مجرم دنیا میں کوئی نہیں ہے. لیکن میرے دوستو یہ صرف ایک مغالطہ پیدا کیا جاتا ہے، اور اس مغالطے کو بھی جو ہے وہ ختم کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیے یہ جتنے لوگ بھی اس طرح کی باتیں کرتے ہیں ممبر سے کہ جو عزاداری کے خلاف ہے، یہ اہل سنت کو نہیں کہتے ہیں. یہ اہل سنت عزاداری کے خلاف اہل سنت ہے ہی نہیں ہے. کوئی بھی مہذب قوم جو ہے وہ عزاداری کے خلاف ہے ہی نہیں ہے. کوئی بھی مہذب قوم عزاداری، کوئی بھی مہذب یعنی عقل رکھنے والی قوم عزاداری کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی ہے. کیوں نہیں ہو سکتی ہے؟ اس لیے کہ عزاداری جو ہے وہ فطرت کا تقاضا ہے. عزاداری کسی کی تلقین نہیں ہے، عزاداری کسی کے کہنے سے نہیں ہے، عزاداری انسان کی فطرت کی آواز ہے، فطرت کی پکار ہے. توجہ کی آپ نے، اور جہاں بھی دنیا میں انسان رہتے ہیں عزاداری ان کی فطرت کا حصہ ہے. توجہ کی آپ نے، عزاداری ان کی فطرت کا حصہ ہے. تو پھر آپ یہ جو لوگ اس طرح کے مغالطے کرتے ہیں، آپ کے ہاں بھی جب ممبر پہ لوگ آتے ہیں، کوئی نوحہ پڑھتا ہے، کوئی خطابت کرتا ہے اور کہتا ہے نہیں، جو لوگ ہم عزاداری کی مخالفت برداشت نہیں کرتے. بابا عزاداری کی مخالفت کی کس نے ہے پہلے؟ توجہ فرمایا آپ نے. یعنی یہ بہت بڑی سازش ہے جو اس وقت اسلام کے خلاف ہے اور دین کے خلاف ہے، اور یہ کھلا ارتداد ہے دین سے، کھلا ارتداد ہے دین سے. توجہ کیا آپ نے. اور یہ من یرتد منکم عن دینہ کے مصداق ہیں کہ آج کے دور میں تم میں سے جو اپنے دین سے منحرف ہو جائے گا تو پھر بھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے. سوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبہم. توجہ کیا آپ نے. اللہ ایسی قوم کو بھیجتا ہے ہمیشہ، اور بھیجے گا
کہ جو قوم اللہ کو دوست رکھتی ہے اور اللہ اس قوم کو دوست رکھتا ہے، اور اس قوم کا رہبر زمانے کا امام اور رہنما سید علی خامنہئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب اگر جو اس کا دفاع نہیں کرتا ہے، دیکھیں یہ صاف واضح لفظوں میں آپ کی خدمت میں بات عرض کر دوں، اس کو سن کے اپنے پلے باندھ کے رکھو کہ جو اس زمانے میں اپنے رہبر کا دفاع نہیں کرتا ہے، سید علی خامنہئی کی مقام معظم رہبری کی اطاعت نہیں کرتا ہے، ان کے کہنے کے مطابق نہیں چلتا ہے، ان کے نظام سیاست کو، نظام مملکت کو، نظام حکومت کو، نظام دین کو قبول نہیں کرتا ہے، توجہ کی آپ نے، وہ علی والا ہو ہی نہیں سکتا، قطعاً وہ علی والا نہیں ہو سکتا ہے، وہ علی کے راستے میں نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ علی جس چیز کی طرف لے جانا چاہتے تھے وہ ایک نظام تھا، وہ نظام تھا جس کی طرف علی جو ہے وہ لے جانا چاہتے تھے، اور دنیا نے علی سے دور رکھا کچھ عرصے کے لیے، تو نظام کو دور رکھا، فضائل کو دور نہیں رکھا، کمالات کو دور نہیں رکھا۔ توجہ کی آپ نے، علی کے فضائل پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے، علی کے کمالات پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈال سکتا ہے، لیکن علی کے نظام کو تو ظاہر سی بات ہے لوگوں نے کچھ عرصے تک جو ہے وہ علی سے دور رکھا۔ توجہ کی آپ نے، آج بھی دنیا کی یہ سازش ہے کہ یہ نظام اسلامی اور وہ نظام جو علی کا نظام تھا، توجہ کی آپ نے، وہ نظام جو غدیر کا نظام تھا، نظام غدیر کو اس زمانے کے علی سے دور رکھو اور اس زمانے کے علی کو اس نظام سے دور رکھو۔ لہذا پورے کا پورا دباؤ جو ہے وہ اس وقت عالمی مشنری کا، عالمی سیاست کا، عالمی استکبار کا، توجہ کی آپ نے، دشمنان اسلام کا پورے کا پورا دباؤ اس بات پر ہے کہ یہ اپنے اس دین کو چھوڑ دیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں، اس اسلام کو چھوڑ دیں تو ہم اس کے ساتھ ہیں، اپنی اس سیاست کو چھوڑ دیں ہم ان کے ساتھ ہیں، یہ نعرہ لگانا بند کر دیں کہ دین جو ہے وہ عین سیاست ہے اور سیاست عین دین ہے، یہ نعرہ لگانا بند کر دیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ توجہ کی آپ نے، لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ نعرہ تو لگانا بند کر ہی نہیں سکتے ہیں، آئے سمجھ میں کہ سیاست ہی دین ہے اور دین ہی سیاست ہے، اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ نکرہ ہے، وہ شیطنت ہے، وہ مکاری ہے اور وہ باطل ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ وہ سب کچھ باطل ہے۔ لہذا آپ ان لوگوں کی تقریریں سن کر کے آپ گھر میں بیٹھ کر کے سوچتے ہوں گے یار کیا ہمارا مولوی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں، دیکھو وہ کتنا زبردست فضائل پڑھتا ہے، ایسے میں، اور نعرے کتنے لگوا لیتا ہے، سوچتے ہوں گے نا بیٹھ کے آپ، نہیں، ان کے دھوکے میں نہیں آنا بالکل، یہ تاجر لوگ ہیں، یہ تاجر ہیں، سمجھا، ان کی مارکیٹ ہے، اس وقت مارکیٹ چلتی ہے ان کی، اور معاذ اللہ خدا بند عالم مجھے معاف کرے، اصل میں آپ کو بتا دوں اندر کی بات اندر کی بات بتاؤں میں آپ کو، یہ لوگ روتے نہیں ہیں مسائل پڑھتے ہو، آپ نے کبھی دیکھا روتے ہو ان کو؟ یہ صرف رونے کی ایکٹنگ کرتے ہیں، ہو سکتا ہے خدا معاف کرے میں بھی شاید ایسا کرتا ہوں، مجھے نہیں پتا ہے، لیکن کیوں؟ وہ پلاننگ ہے باقاعدہ ان کا، یہ کہ مجھے سکھایا نا چکا ان لوگوں نے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں، مجھے بہت عرصے سے لے کے یہاں تک آیا ہوں، تو مجھے اندر کی بات معلوم ہے، کہتے ہیں نہیں، اگر یار ہم خود اگر رونا شروع کر دیں گے تو مجمع کو کیسے رلائیں گے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اگر ہم خود رونا شروع کریں گے تو مجمع کو کیسے رلا پائیں گے؟ ان کا نظریہ ہے، باقاعدہ نظریہ ہے ان لوگوں کا، اور یہ اس کا وہ کرتے ہیں باقاعدہ طور پر، اس کا خاص خیال رکھتے ہیں آخر تک۔ بعد میں بیٹھ کے روتے ہوں گے، میں نہیں کہتا نہیں روتے، ایسی بات نہیں ہے، بعد میں بیٹھ کے روتے ہوں گے، لیکن عین مسائل پڑھتے وقت جو ہے وہ نہیں روتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے یار ایک آدمی مسائل پڑھ رہا اور وہ نہ روئے؟ وہ ٹھیکیداری ہے تمہاری کہ تم خواہ مخواہ بیٹھ کر کے رلاؤ کسی کو، یعنی کوئی ٹھیکہ لیا ہے کہ تم بیٹھ کے رلاؤ؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی، ہم ذکر حسین کریں، جس کو رونا روئے گا، جس کو نہیں رونا نہ روئے، کوئی زبردستی اس کے اوپر نہیں ہے۔
اور پھر بہت اونچی آواز نہیں بھی کوئی نکالتا ہے، چھوٹی تھوڑی آواز میں روتا ہے تب بھی کوئی بات نہیں چلتا ہے، اور اگر کوئی نہیں روتا ہے، رونے والے جیسی صورت بناتا ہے تب بھی چلتا ہے، رونے والوں جیسی صورت بناتا ہے تب بھی چلتا ہے۔ روایات کے اندر یہ چیز موجود ہے، تو کوئی ضروری تھوڑی ہے کہ ہم بہت اونچی آواز میں لوگوں کو رلائیں اور اسی کا ثواب ملے گا، اس کے علاوہ ہمیں کوئی ثواب جو ہے وہ نہیں ملے گا۔ بس ثواب یہی ہے کہ ہم ذکر حسین کریں۔ توجہ کی آپ نے؟ اب جس کو رونا ہے وہ، اگر کسی کو نام حسین سن کر رونا نہیں آتا ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے اس کے رونے کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر حسین کا نام سن کے اس کو رونا نہیں آتا ہے، بعض دفعہ لوگ شکایت کرتے ہیں ادھر نہیں، یہاں کے معاشرے میں تو ٹھیک ہے، خدا کا شکر ہے پھر بھی، لیکن آپ ادھر ادھر چلے جاؤ، اگر دوسرے علاقوں میں یو پی وغیرہ میں دوسرے علاقوں میں چلے جاؤ تو نہیں روتے، نہیں لوگ بہت مشکل سے روتے ہیں، اور پھر اس کے بعد شکایت کرتے ہیں نہیں یار یہ ذاکر ٹھیک نہیں ہے، یہ رلا نہیں پایا ہم، یہ ہمیں رلا نہیں پایا۔ اس فکر کا نتیجہ پتہ ہے کیا ہے پھر؟ اب اس کے نتیجے میں کیا چیز وجود میں آئی ہے؟ اس کے نتیجے میں جعلی مصائب وجود میں آئے، جعلی مصائب، جعلی روایتیں، ایسی خطرناک اور بھیانک چیزیں بنا کر کے پیش کرتے ہیں کہ جس سے خواہ مخواہ جو ہے وہ مجمع کو رونا ہی پڑتا ہے۔ بھیانک چیز، جعل، تحریفات، عزاداری میں تحریفات اس کو کہا جاتا ہے، ایک دم تحریفات۔ توجہ کی آپ نے؟ تو پھر ظاہر سی بات ہے مجمع کو کیا ہے؟ پھر تو مجمع کو رونا ہی پڑے گا۔ یہ اس طرح کی باتیں ہیں، ایسا اسلام میں نہیں ہے، ایسا عزاداری میں نہیں ہے، ایسا مطلوب ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہے۔ توجہ کہ آپ نے، ان کو ایسا مطلوب نہیں ہے، بلکہ عزاداری کا مقصد جو ہے وہ، یہ ایک جملے میں خلاصہ کر دوں کہ عزاداری کا مقصد تیاری ہے، آمادگی ہے، اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ امام کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے۔ اور امام کے لشکر میں کیسے آدمی شامل ہو سکتے ہیں؟ ویسے ہی آدمی شامل ہو سکتے ہیں جیسے کربلا میں امام حسین کے لشکر میں شامل ہوئے تھے، ویسے، اس کے علاوہ اس سے کم نہیں، اس سے کم امام زمانہ کے لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں۔ تو ہمارا اس زمانے میں کیا فریضہ ہے؟ اس زمانے میں سب سے بڑا فریضہ ہمارا یہ ہے، سب سے بڑا فریضہ ہمارا یہ ہے کہ ہم جو زمانے کا رہبر ہے اس کی آواز کے اوپر لبیک کہیں، توجہ کی آپ نے، اور وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ اور ذاکرین کی یہ ذمہ داری بن جاتی ہے کہ ذاکرین سماج، معاشرے اور مجمع کو وہ باتیں بتائیں کہ جن باتوں سے ان کے دل میں زمانے کا جو اس وقت رہبر، غیر معصوم رہبر جو ہے، اس کی عقیدت اور اس کے احترام میں لوگوں کے دلوں میں اضافہ ہو، لوگ ان سے وابستہ ہوں، لوگ ان سے جڑے، تبھی لوگ علی سے جڑیں گے، تبھی لوگ علی سے وابستہ ہوں گے، تبھی لوگ دین سے وابستہ ہوں گے۔ اگر کوئی ان سے نہیں جڑا ہے تو وہ دین کا ہو ہی نہیں سکتا ہے، وہ دین سے جڑا ہوا ہے ہی نہیں ہے، وہ دین سے الگ ہے۔ بڑے بڑے چوٹی کے علماء جو ہیں ان کو دیکھا ہے ہم نے اور ان کو سنا ہے ہم نے۔ اس وقت دنیا عرفان کا بے تاج بادشاہ حضرت آیت اللہ حسن زادہ آملی ہے، آغا بہجت کے بعد ان کے شاگردوں میں حسن زادہ آملی ہے۔ حسن زادہ آملی جب مقام معظم رہبری سے ملنے کے لیے کبھی آتے ہیں تو دو زانو ہو کر کے بیٹھ کر کے سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ مذاق ہے کیا؟ ایک صاحب معرفت تبھی تو ہے نا، اتنا بڑا صاحب معرفت تبھی تو ہے کہ جب یہ کہہ کر کے سلام کرتا ہے، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، سلام ہو آپ پر ہے رسول خدا کے فرزند۔ اور یہ عزیزان گرامی، دشمن کا ناطقہ بند کرنے کے لیے اور اسلامی طاقتوں کو یکجا کرنے کے لیے اور خاص طور سے شیعوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر لانے کے لیے ان کے دلوں میں اس عقیدے کو آج کے زمانے میں راسخ کرنا ضروری ہے، آج کے زمانے میں راسخ کرنا ضروری ہے کہ وہ اتنا احترام کریں، کم سے کم یہ احترام اس کا نہیں ہے، یہ احترام امام زمانہ کا احترام ہے، یہ سلام اس کو نہیں ہے، یہ سلام زمانے کے امام کو جاتا ہے سیدھا سیدھا۔ توجہ کی آپ نے، یہ سیدھا زمانے کے امام کو سلام ہے، یہ اس کو سلام نہیں ہے۔ لہذا اب لوگ اسی شش و پنج میں پڑے ہوئے ہیں،
لوگوں ابھی جو شک و شکوک و شبہات کی دنیا سے باہر نہیں آ رہے ہیں، توجہ کیا آپ نے، اور اس میں بہت طرح کے لوگ شامل ہیں۔ کچھ نوجوان حضرات تو ظاہر سی بات ہے کہ ہیں، وہ جلدی سمجھ جاتے ہیں اس بات کو، لیکن علماء کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، علماء کی سمجھ میں نہیں آتا ہے، وہ معصوم اور غیر معصوم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ توجہ کیا آپ نے، علماء آج بھی جو ہے وہ معصوم اور غیر معصوم کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ جب ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی ان کا بھی اسی طرح کا احترام کرو، تو کہتے ہیں یہ معصوم نہیں ہے بھائی، یہ تو غیر معصوم ہے نا، غیر معصوم ہے۔ توجہ کیا آپ نے، تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب وہ یہ کہتے ہیں آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، کچھ بھی نہ کرو، جب امام آئے گا تو اس وقت کچھ کر لینا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جب تک آپ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو گے، آپ کی ناموس لٹے گی، آپ کی عزت لٹے گی، آپ کا وقار مجروح ہوگا، آپ سے دین چھین لیا جائے گا، آپ سے دینی اقدار چھین لی جائیں گی۔ توجہ کیا آپ نے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کے پاس دینی آثار ہیں وہ چھین لیے جائیں، کوئی پرواہ نہیں کسی کو، کوئی پرواہ نہیں کسی کو۔ توجہ کیا آپ نے، یہ بہت بڑا دھوکہ ہے جو شیعوں کو دیا جا رہا ہے، اور شیعوں کے ذریعے سے جو ہے وہ یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جن کو میں زیادہ کھل کر کے آپ کی خدمت میں عرض نہیں کر سکتا ہوں، توجہ کیا آپ حضرات نے، لیکن عزیزان گرامی بس اس بات کو یاد رکھیں کہ رہبر ہر زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے، اور اس زمانے کا رہبر جو ہے وہ سید علی خامنہئی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور یہ ایک دوسرے سے جو آوازیں آتی ہیں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کی تقلید میں ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کی تقلید میں ہوں، یہ صرف اور صرف شیطان کے چیلے چانٹے ہیں، یہ صرف مغالطے پیدا کرنا چاہتے ہیں، شکوک و شبہات پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ کسی کے مقلد نہیں ہیں، وہ جانتے ہی نہیں کسی کو فلاں کیا ہے فلاں کیا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، صرف نوجوانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں چھوڑتے ہیں۔ اور اس میں کچھ مولوی ٹائپ کے لوگ بھی ہیں، مولوی ٹائپ کے لوگ جن کو کہتے ہیں، آیا سمجھ میں، وہ لوگ بھی ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں صاحب ایسا نہیں ہے، یہ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم تو ان کو نہیں، ہم دوسرے کی تقلید کرتے ہیں۔ بیٹھ کے نوجوانوں میں ان کو جو ہے وہ انتہائی سادگی کے ساتھ، انتہائی نرمی کے ساتھ گمراہ کرتے ہیں، جیسے کبھی کبھی شیطان بیٹھ کے گمراہ کرتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ شیطان کبھی کبھی بیٹھ کے اسی طریقے سے گمراہ کرتا ہے جس طریقے سے یہ لوگ جو ہے وہ گمراہ کرتے ہیں۔ اور ان کی ایک سب سے بڑی مجبوری یہ ہے بھائی، جیسے تھی اس زمانے سے لے کے آج تک سب سے بڑی مجبوری یہی چلی آ رہی ہے نا، کہ وہ یہ ہے کہ وہ حق بات سنتے ہی نہیں ہیں، اہل حق سے کبھی بات سنتے ہی نہیں ہیں، ان کے پاس کبھی بیٹھتے ہی نہیں ہیں، ان سے ڈسکس کرتے ہی نہیں ہیں، ان سے کبھی سوالات ہی نہیں کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہی نہیں ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہم تو جو ہے وہ 30 مار خان ہیں، ہم حرف آخر ہیں، جو ہم کہہ رہے ہیں یہی بات صحیح ہے۔ اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں۔ لیکن عزیزو دوستو، یہ میں آپ کو اسلامی عقیدہ بتا رہا ہوں، یہ میں آپ کو شیعی عقیدہ بتا رہا ہوں کہ اس زمانے میں ہمارا رہبر جو ہے وہ سید علی خامنہئی ہے، ایک ہی رہبر ہے۔ باقی جتنے مراجع ہیں وہ ہمارے سر آنکھوں پر، ہم ان کا احترام کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن رہبر ہمارا سید علی خامنہئی ہے۔ بات جو ہے وہ اسی کی مانیں گے۔ ہاں اگر آپ کی بات بھی ان کی بات سے ملتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، توجہ کیا آپ نے، پھر ہم ایک ہی کے پیچھے ہیں۔ لیکن اگر آپ کی بات ان سے نہیں ملتی ہے تو ہم ان کے پیچھے ضرور رہیں گے، ان کا ساتھ ہم نہیں چھوڑیں گے چاہے کچھ بھی ہو جائے، توجہ کیا آپ نے۔ اور یہی تقاضا ہے امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی طرف سے۔ یہ امام کا تقاضا ہے، امام کی طرف سے تقاضا ہے، توجہ کیا آپ نے۔ اور اسی میں امام کی خوشنودی ہے، اسی میں امام کی خوشنودی ہے، اس کے علاوہ نہیں۔ اس لیے کہ امام محافظ دین ہے، ہر دور میں امام دین کے محافظ رہے ہیں، اس دور میں بھی امام دین کے محافظ ہیں۔ آئے سمجھ میں، دین کی حفاظت کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہے، امام دین کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اور ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی تو ہے نا کہ امام جس کے ذریعے سے دین کی حفاظت کر رہے ہیں، تو جو کہ آپ نے کوئی نہ کوئی ہے جو امام کے سامنے جو ہے وہ دشمنوں کے مد مقابل سینہ سپر کیے ہوئے ہے، سینہ سپر کیے ہوا ہے کہ اگر کوئی تیر آئے تو امام کی طرف نہیں، اس سینے کے اوپر آئے، سمجھو کہ آپ نے۔
اگر دشمن کبھی اٹیک کرنا چاہے تو امام پر نہیں، اس کے اوپر اٹیک کرے، اس کے اوپر حملہ کرے، سینہ سپر کیے ہوئے ہیں، اور پشت پناہی جو ہے وہ امام کی ہے۔ اب یہ بعض علماء جو ہیں وہ ہزاروں واقعات، آخری بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہزاروں واقعات جو ہے وہ لوگ نقل کرتے ہیں کہ صاحب فلاں کے امام کے ساتھ ملاقات ہوئی، فلاں کے امام کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ توجہ کہ میں نے ہزاروں واقعات علماء کے پڑھے ہیں، علماء کے علاوہ بھی جو ہے وہ کچھ نیک لوگ ہیں ان کے واقعات پڑھے ہیں کہ ہوئی سب سے ملاقات ہوئی۔ ان سے پوچھو کہ بھائی انہی لوگوں سے، ان مقدس مآبوں سے جا کر کے پوچھو کہ کیا کبھی سید علی خامنہئی سے بھی ملاقات ہوئی، تو پیشانی پہ شکن آ جائے گی، صاحب ہمیں تو پتہ نہیں ہے۔ بابا یہ چھوٹے چھوٹے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے جن کے پاس کوئی نظام نہیں ہے، جن کے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے، توجہ کی آپ نے، اور جو پوری دنیا کا نظام جو ہے وہ سنبھالے ہوئے ہیں، اس کے ساتھ ملاقات نہیں ہوگی، اس کی طرف امام کی توجہ نہیں ہوگی، اس کی طرف امام کی نظر عنایت نہیں ہوگی۔ توجہ کی آپ نے، کچھ اور لوگوں نے بھی یہ دعوے کیے ہیں کہ جیسے مثلا حججی کا وصیت نامہ آپ نے پڑھا، حججی تقریباً سارے لوگ جو ہے حججی سے واقف ہے نا، یا نوجوان فوٹو بھی رکھنا ہے آپ نے حججی کا، جو ایران میں شہید ہوا تھا، جس کو داعش نے شہید کیا تھا، رکھتے ہو آپ لوگ فوٹو نہیں حججی کا؟ ہاں، اس کا وصیت نامہ پڑھا ہے آپ نے؟ اس وصیت نامے کا ترجمہ میں نے کیا ہوا ہے۔ اس وصیت نامے میں اس نے لکھا ہے کہ میرے لیے یہ بات قطعاً ثابت ہو چکی ہے کہ سید علی خامنہئی ہی حقیقی نمائندے ہیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ بابا کافی ہے نا یار، ایک آدمی جو اس طریقے سے جا کے اپنی جان قربان کرتا ہے، جھوٹ کیوں مار کے جائے گا؟ سید علی خامنہئی نے کیا دیا اس کو؟ سید علی خامنہئی نے کیا دیا اس کو؟ یہی تو ہوا نا کہ شہادت دی ہے۔ توجہ کی آپ نے، صلوات پڑھے محمد و آل محمد، شہادت دی نا، شہادت دی ہے۔ توجہ، سید علی خامنہئی کے راستے میں چل کے شہید ہوا اور خوشی خوشی شہید ہوا، لیکن یہ گیا کہ سید علی خامنہئی جو ہے مقام معظم رہبری ہی امام زمانہ کے اس دور میں حقیقی نمائندے ہیں، لہذا ان کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑنا۔ ایسے ایک شہید نہیں، ایسے ہزاروں شہید ہیں جنہوں نے اس طرح کی گواہیاں جو ہے وہ دی ہیں، جنہوں نے اس طرح کی شہادتیں دی ہیں۔ توجہ کی آپ نے، تو ظاہر سی بات ہے اب اس کے بعد جو ہے وہ ہم وہی پرانے 1400 سال پہلے جو ہے وہ اس زمانے کے فضائل دہراتے رہیں گے، خیبر میں یہ ہوا، خندق میں یہ ہوا، صفین میں یہ ہوا، علی نے اس طرح پچھاڑا، اس طرح لتاڑا، اس طرح اکھاڑا۔ علم کو سمجھ میں آیا؟ بابا یہ اچھی بات ہے، آپ پڑھو اگر آپ کو فرصت ہے، لیکن جو اصلی بات ہے وہ لوگوں کو کیوں نہیں بتاتے ہو؟ جس کی اس وقت نوجوانوں کو ضرورت ہے وہ کیوں نہیں بتاتے ہو؟ وہ بات بھی تو بتاؤ نا ساتھ میں۔ آدھا گھنٹہ فضائل پڑھو، آدھا گھنٹہ مسائل پڑھو، لوگوں کو سمجھاؤ، تاکہ تمہاری تقریر جو ہے وہ اس میں جو پیسہ لیتے ہو وہ بھی حلال ہو جائے، سمجھا؟ ورنہ وہ حرام رہے گا پورے کا پورا، حلال کا نہیں ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب ایک جملہ کہہ ہی دوں پھر بھی میں، اپن تو لیتے ہی نہیں نا حلال کا، کیوں؟ حلال کا ملتا ہی نہیں ہے، غیر مخمس مال ہوتا ہے سارا، اور وہ جو اسی کے اوپر جو ہے سارا وہ ان کے عشرے چلتے ہیں۔ چونکہ یہ خمس کی تلقینی کا کبھی آپ نے سنا ہے؟ کسی نے یہ احکام کی بات کی، نماز کے بارے میں، خمس کے بارے میں، زکوٰۃ کے بارے میں، حج کے بارے میں، دوسرے جو اعمال ہیں ان کے بارے میں، دوسری جو اسلامی قدریں ہیں ان کے بارے میں کبھی بحث کی ہو؟ جبکہ ان کے بارے میں بہت لمبی لمبی بحثوں کی ضرورت ہے تاکہ لوگ قانع ہو جائیں، لوگ قائل ہو جائیں، بہت لمبی لمبی بحثوں کی ضرورت ہے، اور لوگوں کے دل و دماغ میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ عزیزان گرامی، جس طریقے سے ان لوگوں نے محنت کر کے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو لوگوں کے دلوں میں اتارا ہے، توجہ کی آپ نے، علی کو اتارا لوگوں کے دلوں میں اس چیز کو تسلیم کرتا ہوں، لیکن علی کی نماز کو نہیں اتارا، علی کے روزے کو نہیں اتارا، علی کے حج کو نہیں اتارا، توجہ کی آپ نے، علی کے جہاد کو لوگوں کے دلوں میں نہیں اتارا، علی کے اثار اور فداکاری کو لوگوں کے دلوں میں نہیں اتارا، علی کی حیات طیبہ کو اور علی کی پاکیزہ زندگی کے لمحے لمحے کو لوگوں کے دلوں میں اتارنا جو ہے وہ ضروری ہے نوجوانوں کے دلوں میں۔ اس پر انہوں نے بحث نہیں کی ہے، یہ ایک بہت بڑی کمی ہے، اور اس کے اوپر بحث ہونا چاہیے۔ توجہ کی آپ نے، ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔
جتنی باتیں شاید مجھے عرض کرنا تھی میں نے عرض کی آپ حضرات کی خدمت میں. مزید میں نے آپ کے خدمت میں عرض کیا ہوا ہے کہ بھائی اگر کسی کو بات سمجھ میں آتی ہے تو اچھی بات ہے، نہیں سمجھ میں آتی ہے تو سوال کر سکتا ہے، سوال پوچھ سکتا ہے. سوال و مفتاح العلم، سوال علم کی کنجی ہے، تاکہ تھوڑا آگے بڑھیں. ہم یہیں پر نہ اٹکے رہے ہر سال جہاں پہ اٹکے ہوئے ہیں. ہم یہیں پہ اٹکے ہوئے ہیں، آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں نا. تھوڑا آگے بڑھیں. آیا سمجھ میں؟ جو باتیں سمجھ میں نہیں آئی ہیں ان کو پوچھو، استفسار کرو، تاکہ عمل کر سکیں ہم صحیح معنوں میں اور فائدہ ہو، نجات کا ذریعہ بنے اور آگے بڑھیں، امام کی طرف آگے بڑھیں. جب تک عمل سیدھا نہیں ہوگا امام کی طرف نہیں بڑھ پائیں گے. ہمیں امام کی طرف بڑھنا ہے، ہمیں امام کی طرف جانا ہے. توجہ کی آپ نے؟ اگر نہیں جائیں گے تو ہم خسارے میں رہیں گے. بس میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں، اور آپ دیکھیں گے کس طریقے کے امام کے جانثار تھے. اللہ اکبر. یعنی کوفے میں جناب مسلم کی شہادت ہو گئی، سمجھ میں آیا؟ شہادت سے پہلے حضرت مسلم کو کسی بات کی فکر نہیں تھی، کسی بات کی فکر نہیں. کوئی کھٹکا حضرت مسلم کو نہیں تھا کہ میں اکیلا ہو گیا ہوں، میرا کوئی ساتھی نہیں رہا ہے. لوگوں نے بیعت کی، 18,000 لوگوں نے بیعت کی مسلم کے ہاتھوں کے اوپر. توجہ کی آپ نے؟ اور جب عبید اللہ ابن زیاد آیا ہے تو کہتے ہیں کہ مسجد چھلک رہی تھی جب حضرت مسلم نے نماز پڑھائی. عشاء کی نماز پڑھائی تو مسجد آدھی ہو چکی تھی. عشاء کی نماز پڑھا کر کے مسجد سے باہر نکلے تو 5 آدمی جو ہے وہ مسلم کے ساتھ تھے. کتنے آدمی؟ 5 آدمی مسلم کے ساتھ تھے. اور پھر جب گلی میں مڑے ہیں تو وہ 5 بھی غائب ہو چکے تھے. اب مسلم اکیلے رہ گئے. تو مسلم کو کس بات کی فکر تھی؟ وہاں پہ کوئی فکر نہیں تھی. اپنی جان کی پرواہ مسلم کو نہیں تھی، بلکہ حضرت مسلم کو جو فکر تھی وہ یہ تھی کہ کسی طریقے سے یہ پیغام میرے مولا حسین کی خدمت میں پہنچ جائے کہ مولا کوفے والوں نے دغا کیا ہے، کوفے والوں نے دھوکہ دیا ہے، کوفے والوں نے فریب کیا ہے. اور یہ یزید کے چال تھی جو کوفے سے اتنے خطوط جو ہے وہ بھیجے گئے ہیں. یہ خطوط یزید نے لکھوا کے بھیجے ہیں، یہ عبید اللہ ابن زیاد نے لکھوا کے بھیجے ہیں. یہ خطوط شیعوں کی طرف سے نہیں تھے، اس لیے کہ اکثر شیعہ جو ہے اس وقت کوفے میں جیلوں میں بند تھے، زندانوں میں اور قید خانوں میں بند تھے. تو جو کہ آپ نے تو بس مسلم کو اگر فکر لاحق تھی تو یہی فکر لاحق تھی کہ کسی طریقے سے مولا کی خدمت میں پیغام پہنچ جائے کہ مولا آپ کوفے کی طرف نہ آئیے گا، اس لیے کہ کوفے کے حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں. لیکن کوئی نہیں تھا جو مسلم کا پیغام لے کر کے جاتا. مسلم بس اکیلے ہو گئے، ایک گلی میں گھوم گئے، تھوڑا آگے بڑھے، دیکھا کہ ایک مخدرہ ایک خاتون ہے جو دروازے پہ کھڑی ہے اور کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہے اور بار بار دیکھتی ہے کہ آنے والا آیا یا نہیں آیا. مسلم آگے بڑھے، پیاس سے شدت، پیاس کی شدت تھی. مسلم نے آواز دی اس مخدرہ کو کہ سلام کیا اور اس کے بعد آواز دی کہ اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو میں پیاسا ہوں، میری پیاس بجھ جائے. اس خاتون نے لا کر کے پانی دیا. پانی پی کر کے مسلم ایک طرف ہو کر کے بیٹھ گئے. وہ خاتون اندر چلی گئی، اندر سے دوبارہ باہر آئی تو آ کر کے کہا کہ اے شخص تو یہاں کیوں بیٹھا ہے؟ کوفے کے حالات بہت خراب ہے، جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں نہ بیٹھو. اللہ اکبر. مسلم نے کیا جواب دیا؟ مسلم کا جواب سن کر کے انسان کا دل تڑپ جاتا ہے. بس ایک مرتبہ مسلم نے کہا اے خاتون، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ کوفے میں میرا کوئی گھر نہیں ہے. پوچھا تم مسافر ہو؟ کہاں مسافر ہوں؟ کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے سے آیا ہوں. مدینے کا نام سنا تو چونکہ مدینے سے لگاؤ تھا اس خاتون کو. کہا مدینے میں کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینے میں محلہ بنی ہاشم سے آیا ہوں. وہ خاتون تڑپ گئی. کہا اے شخص بتا تو کون ہے؟ کہا میں عقیل کا فرزند مسلم ہوں. اللہ اکبر. کوفے والوں نے بلا کر کے
دھوکہ دیا ہے اور فریب دیا ہے۔ اس خاتون نے فوراً حضرت مسلم کا استقبال کیا اور اپنے گھر کے اندر بلایا اور گھر کے اندر بلا کر کے ایک حجرے میں رکھا۔ مسلم اس حجرے میں بیٹھ گئے، ایک مصلی دے دیا گیا اور پانی دیا۔ اس خاتون نے جناب مسلم کو مصلی بچھا کر کے عبادت میں مشغول ہو گئے۔ اس خاتون کا لڑکا جو ہے وہ باہر گیا ہوا تھا اور وہ جب واپس آیا تو اس نے دیکھا حجرے میں روشنی ہے۔ کہا مادر اس حجرے میں روشنی کیسی ہے؟ کہا اگر تم کسی سے بتاؤ نہیں تو میں تمہیں بتاؤں گی۔ کہا اس مسئلے میں حجرے میں میرا ایک مہمان ہے، میرا ایک خاص مہمان ہے، میرا عزیز مہمان ہے۔ کہا کون ہے بتاؤ جلدی سے بتاؤ۔ کہا مسلم ابن عقیل ہے جو کوفے میں تنہا ہو گئے ہیں، وہ میرے مہمان ہیں۔ اس نے کہا پورا دن ہو گیا ہے، میں مسلم کی تلاش میں در در پھر رہا ہوں اور بھٹک رہا ہوں۔ بس اس نے فوراً خبر جو ہے وہ دارالامارہ میں پہنچائی، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس خبر پہنچائی۔ اس کی ماں چلاتی رہ گئی کہ میرے بچے مسلم کی خبر نہ پہنچا، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ خبر ملی، لشکر تیار ہو کے آ گیا، گھر کا گھیراؤ کیا۔ ایک مرتبہ مسلم کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ جب آواز آئی تو مسلم ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے۔ اس خاتون نے کہا مسلم گھر سے باہر نہ جاؤ۔ کہا نہیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے آپ کے گھر کو نقصان پہنچے اور آپ کی کوئی چیز جو ہے وہ میری وجہ سے ضائع ہو۔ بس ایک مرتبہ مسلم باہر نکلے اور باہر نکلے تو فوجوں کا آمنا سامنا ہوا، جنگ شروع ہو گئی۔ مسلم نے وہ جنگ کی کہ ایک مرتبہ جو لشکر کا سپہ سالار تھا عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے اس نے کہلا بھیجا کہ مزید طاقت فوج جو ہے وہ بھیجی جائے۔ اللہ اکبر، شاید اس نے کہلا بھیجا کہ میں نے 300 سپاہی تجھے دے کر کے بھیجا ہے اور تو ایک مسلم کو اسیر نہیں کر پایا ہے۔ اس نے کہا کہ کوفے کے کسی بنی بقال سے نہیں لڑ رہا ہوں بلکہ ہاشمی جوان سے لڑ رہا ہوں۔ ہاشمی جوان کا سامنا ہے، یہ علی کا شیر ہے جس کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے، تو کیا سمجھتا ہے؟ مزید لشکر آیا، پھر بھی جناب مسلم پر قابو نہیں پا پائے۔ آخر کا دھوکہ دیا گیا، فریب دیا گیا۔ عزیزان گرامی، ایک گڑھا کھود دیا گیا اور اس گڑھے کے اوپر کچھ گھاس پھوس جو ہے وہ بچھا دی گئی اور اس کے بعد فوج پیچھے ہٹنے لگی، مسلم آگے بڑھنے لگے۔ بس ایک مرتبہ اس گڑھے کے قریب پہنچے، مسلم اس گڑھے میں گر گئے۔ وہ گرنا تھا کہ چاروں طرف سے فوجوں نے حملہ کیا۔ اللہ اکبر، پھر بھی مسلم کو باہر نہیں نکال پائے۔ آخر میں سپہ سالار لشکر نے کہا کہ مسلم باہر آ جاؤ، بہت کشت و کشتار ہو گئی ہے، ہم تمہیں امان دیں گے، ہم عبید اللہ ابن زیاد سے کہیں گے اور تمہاری جان کی امان مانگ لیں گے۔ بس ایک مرتبہ گرفتار کر کے دارالامارہ میں لایا گیا عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے۔ اللہ اکبر، جناب مسلم گئے، شان ہاشمی کے ساتھ دربار میں داخل ہوئے۔ اللہ اکبر، ایک مرتبہ اس نے کہا، کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کرو۔ مسلم نے کہا میرا امیر صرف حسین ہے، حسین کے علاوہ میں کسی کو امیر نہیں مانتا۔ بس عزیزان گرامی، میں آپ کی زحمت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا، مسلم کے سر کو تن سے جدا کرنے کی باری آئی۔ ایک مرتبہ مسلم نے ادھر کا رخ کیا جدھر سے حسین علیہ السلام آ رہے تھے، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ، سلام ہو میرا آپ پر، اے ابو عبداللہ، سلام ہو میرا آپ پر، اے فرزند رسول اللہ۔ امام حسین نے جواب دیا وعلیک السلام، تم پر سلام ہو اے مسلم۔ حضرت عباس پاس کھڑے تھے، کہا
مولا یہ کیا ہے؟ کہا مسلم نے سلام کیا ہے، لگتا ہے کہ مسلم کا آخری وقت آ گیا ہے اور اب مسلم کی شہادت ہو جائے گی۔ عباس نے تڑپ کر کہا، بس میں 2 جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ ابا جس سے اطاعت کا جذبہ بھی ظاہر ہوتا ہے، فرما برداری کا جذبہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ عباس نے تڑپ کر کے کہا کہ مولا جب آپ سلام پہنچا سکتے ہیں تو مجھے بھی میرے بھائی کے پاس پہنچا دیجئے، مجھے بھی میرے بھائی کے پاس پہنچا دیجئے۔ میں کہوں گا عزیز اور دوستو، یہ عباس کی اطاعت شعاری تھی، یہ عباس کی انکساری تھی، یہ عباس کی تواضع تھی، یہ عباس کی طرف سے احترام مولا تھا، ورنہ کوفہ عباس سے دور نہیں تھا۔ اگر عباس چاہتے تو باعجاز کوفہ پہنچ سکتے تھے، لیکن عباس یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہر حال میں جو ہے وہ اپنے مولا کی اطاعت ضروری ہے۔ اگر مولا اجازت نہیں دیں گے تو میں کوفے نہیں جاؤں گا۔ بس ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس میری 2 انگلیوں کے درمیان سے دیکھو۔ عباس نے دیکھا دارالامارہ کی چھت پر مسلم کا سر قلم کیا جانے والا ہے۔ پھر تڑپ کر کے آواز دی، مولا مجھے جانے دیجئے کوفہ، اجازت دیجئے میں کوفے جاؤں، میرا بھائی اکیلا ہے، میرا مسلم اکیلا ہے۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا مسلم ذرا دارالامارہ کی چھت کے نیچے دیکھو۔ ایک مرتبہ مسلم نے نگاہ کی، دیکھا ایک معظمہ نقاب پوش معظمہ گود پھیلائے بیٹھی ہے۔ کہا عباس مسلم اکیلا نہیں ہے، ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے جو مسلم کے تن کا دارالامارہ کی چھت سے گرنے کا انتظار کر رہی ہے۔ میں کہوں گا میری بیوی فاطمہ زہرا آپ کہاں کہاں نہیں گئی۔ کوفے میں پہلے شہید کو اپنی گود میں لیا، پھر کربلا میں حسین کا سر کٹ رہا تھا تو حسین کو اپنی گود میں لیے ہوئے بیٹھی ہوئی تھی۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله وتذل بها النفاق وأهله وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا وما قصرنا عنه وبلغناه برحمتك يا أرحم الراحمين